السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 5 سالہ اقتصادی حکمت عملی کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اقتصادی استحکام اور ترقی کے منصوبوں پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنے، دوران ترسیل نقصانات کم کرنے اور بجلی کی چوری روکنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ فرانس نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ لگانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ حکومت نے 5 ایز پر عمل درآمد تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو برآمدات، پاکستان، ماحولیات اور توانائی کے شعبوں کا احاطہ کرنا ہے۔ آج سینٹ کی 6 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور JUIF نے ایک نشست حاصل کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ نے انسانی ترقی کی درجہ بندی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اپنی پوزیشن 4 درجے بہتر بنا لی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی رہی اور KSE 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے علاقے میں اپنی مسلسل حملوں میں 69 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازعی کشمیر حل کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے تمام منصوبوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں ملک کی ترقی کے لیے 5 سالہ معاشی لائحہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ 5 برس کے لیے معاشی روڈ میپ پیش کیا گیا، جس میں مہنگائی میں کمی، غربت کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے معیشت کے مختلف شعبوں کے تمام متعلقہ اداروں سے مشاورت کی جانی چاہیے۔ انہوں نے زراعت، لائف سٹاک، ٹیکنالوجی، غیر ملکی سرمایہ کاری اور چھوٹی اور بڑی صنعتوں کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی لائے گی اور عوام کے پیسے کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مختلف شعبوں خصوصاً زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ان میں جدت سے آمدن اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے سرکاری ملکیتی اداروں کی ترجیحی بنیادوں پر نجکاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ معیشت کی ترقی کے لیے مجوزہ اقدامات پر تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک جامع منصوبہ تشکیل دیا جائے۔ قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخطیر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے دوبارہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد کے پیغامات بھجوانے پر امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی، نائب امیر شیخ عبداللہ بن حماد الثانی اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو قطر کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں مضبوط تر اور بامعنی تعلقات کے فروغ کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے گزشتہ وزارت عظمیٰ کے دور میں قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اب مزید بہتر اور فعال انداز میں کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کان کنی معدنیات اور قابل تجدید توانائی جیسے کلیدی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے غزہ میں امن کوششوں میں قطر کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی غزہ میں حملوں کا سلسلہ جاری رہنا افسوسناک ہے۔
قطری سفیر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ملکوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے مابین عملی تعاون کو فروغ دیا جائے۔ انہوں نے چینی صدر کے نام ایک خط میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک منفرد رشتہ ہے جو تاریخ سے گہری وابستگی رکھتا ہے اور باہمی احترام، افہام و تفہیم اور تمام عالمی امور پر مشترکہ موقف کے ذریعے اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ صدر نے کہا کہ یہ مضبوط دوستی علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے محرک کا کردار ادا کرتی ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین صرف ہمسائے ہی نہیں بلکہ ہماری سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کی کامیابی کے لیے پرعزم آہنی ارادے والے بھائیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین نے باہمی تعاون کے مختلف شعبوں خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر ٹھوس پیش رفت کی ہے۔ آصف زرداری نے دوبارہ صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دینے پر اپنے چینی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور کے درمیان حالیہ ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ملاقات ایک اچھا آغاز ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ اب اس تقسیم کے خاتمے کے لیے کام کیا جائے جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے۔ صدر نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ہر چیز پر مقدم رکھنے کی بات کی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کا جمہوری عمل پر یقین پختہ کیا جائے۔ وزیر توانائی مصدق ملک نے کہا ہے کہ اس سال کے اختتام تک توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں مزید اضافہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یاد دلایا کہ گزشتہ سال کے اختتام پر گردشی قرضہ تقریباً 2310 ارب روپے تھا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ بجلی کی پیداواری لاگت اور اس کی چوری کم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے بجلی کی قیمتوں کو بتدریج کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مصدق ملک نے کہا کہ سرکاری شعبے کی تیل کی ہر کمپنی کو قابل تجدید توانائی کے لیے ایک الگ کمپنی قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سستی بجلی پیدا کرنے اور ماحول کا تحفظ یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ڈسکوز کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کے لیے ان میں اصلاحات کی جائیں گی۔ مصدق ملک نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد پیش رفت ہوگی۔ وزیر توانائی نے کہا کہ کاشتکاروں کو کھاد پر براہ راست سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کو زیادہ پیداوار دینے والے بیج اور شمسی ٹیوب ویلز کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی جس کا مقصد زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھلوں اور سبزیوں کے زیادہ سے زیادہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے فارم کی صنعتیں قائم کرنے کے لیے قرضے بھی دیے جائیں گے۔ فرانس نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس دلچسپی کا اظہار فرانسیسی وفد نے اسلام آباد میں وزیر توانائی ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کے دوران کیا۔ ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کے وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ فرانسیسی حکام نے LNG کی فراہمی سے لے کر توانائی کے وسائل کی تلاش تک پاکستان میں توانائی کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ فرانسیسی حکام نے ملک کے اندر توانائی کی تجارت، تقسیم اور ترسیل کو بڑھانے کے منصوبے میں بھی دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر توانائی نے ملک میں توانائی کے شعبے کو درپیش دیرینہ مسائل حل کرنے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ حکومت نے برآمدات، ای پاکستان، ماحول، توانائی اور ایکٹیویٹی اور بااختیار بنانے پر مشتمل لاہے عمل کی تیاری پر تیزی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں متعلقہ فریقوں کا سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں اس لاہے عمل پر عمل درآمد کے لیے نجی شعبے کے ماہرین اور ماہرین تعلیم کی رائے لی جائے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقتصادی اور ترقیاتی ترجیحات کا درست تعین منصوبہ بندی کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی برآمدات اور آمدن کو بڑھانا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ اگلے 6 ماہ میں وزارت منصوبہ بندی کو ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کر دیا جائے گا۔
پاکستان پیپلز پارٹی 6 میں سے 4 نشستیں حاصل کر کے آج قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں ہونے والے سینٹ کے ضمنی انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے 204 ووٹ حاصل کر کے وفاقی دارالحکومت میں سینٹ کی نشست دوبارہ حاصل کر لی۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار چودھری الیاس مہربان نے 88 ووٹ حاصل کیے۔ سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے سینٹ کی 2 جنرل نشستیں جیت لیں۔ جام سیف اللہ نے 58 جبکہ محمد اسلم ابرو نے 57 ووٹ حاصل کیے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندہ ملاحت سولت سے۔ انتخابات کے لیے سندھ اسمبلی کی عمارت کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا تھا، جبکہ ریٹرننگ آفیسر کے فرائض الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے سر انجام دیے۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہوئی اور شام 4 بجے تک جاری رہی۔ سینٹ کی نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ اور اسلم ابڑو اور سنی اتحاد کونسل کے نذیر اللہ اور شازیہ سہیل کے درمیان مقابلہ تھا، جس میں جام سیف اللہ نے 58 اور اسلم ابڑو نے 57 ووٹس لے کر کامیابی حاصل کی۔ واضح ہے کہ یہ دونوں نشستیں پیپلز پارٹی کے ارکان نثار احمد کھوڑو اور جام مہتاب ڈہر کے استعفوں کے بعد خالی ہوئی تھیں۔ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے میر عبدالقدوس بزنجو، پاکستان مسلم لیگ نون کے میر دوستین ڈومکی اور جمعیت علماء اسلام فے کے عبدالشکور خان کامیاب رہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز سے۔ بلوچستان سے سینٹ کی 3 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے صوبائی اسمبلی میں پولنگ کا عمل صبح 9 بجے شروع ہوا اور بلا تعطل 4 بجے تک جاری رہا۔ پولنگ کے موقع پر ریٹرننگ آفیسر کے فرائض صوبائی الیکشن کمشنر محمد فرید آفریدی نے انجام دیے۔ آج ہونے والی پولنگ میں کل 61 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقدوس بزنجو 23 ووٹ، پاکستان مسلم لیگ نون کے دوستین ڈومکی 17 ووٹ اور جمعیت علماء اسلام کے شکور خان 16 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ واضح رہے کہ سینٹ کی تینوں نشستیں میر سرفراز احمد بگٹی، مولانا عبدالغفور حیدری اور پرنس عمر احمد زئی کے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کی 48 خالی نشستوں کے لیے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق پولنگ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو صبح 9 سے دوپہر 4 بجے تک ہوگی۔ امیدوار کل سے ہفتے کے دن تک ریٹرننگ افسران کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اس ماہ کی 19 تاریخ کو ہوگی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست اس ماہ کی 26 تاریخ کو جاری ہوگی، جبکہ امیدوار اس ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں قومی اسمبلی کے ارکان ایک جنرل سیٹ اور علماء سمیت ٹیکنوکریٹ کی بھی ایک نشست پر سینٹ ارکان کا انتخاب کریں گے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ارکان 7 جنرل نشستوں کے لیے، خواتین کی 2 اور علماء سمیت ٹیکنوکریٹس کی 2 نشستوں کے لیے ہر صوبے سے سینیٹرز کا انتخاب کریں گے، جبکہ پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں سے غیر مسلموں کی ایک نشست پر سینیٹر کا انتخاب ہوگا۔ یہ نشستیں اس ماہ کی 11 تاریخ کو ارکان کی مدت ختم ہونے کے بعد خالی ہوئی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سینیٹر منتخب ہونے پر سید یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دی ہے۔ آج مبارکباد کے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی ایک سینئر اور تجربہ کار سیاستدان ہیں اور سینیٹر کی حیثیت سے ان کا انتخاب انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی کے تجربے سے پاکستان کے سیاسی اور معاشی میدان میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ ایک اور پیغام میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے بھی سید یوسف رضا گیلانی کو ایوان بالا کا رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ہوا بازی کے وزیر خارجہ محمد آصف نے ملک کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار بڑھانے کے لیے ملک کی ہوا بازی کی صنعت کی ترقی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں قومی ہوا بازی پالیسی 2023 پاکستانی ہوا بازی کی صنعت کو درپیش مسائل اور دوسرے ملکوں کے ساتھ فضائی خدمات کے معاہدوں پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ PIA کی نجکاری حکومت کی ترجیح ہوگی۔ انہیں پہلے مرحلے میں 3 بڑے ہوائی اڈوں اسلام آباد بین الاقوامی ہوائی اڈہ، جناح بین الاقوامی ہوائی اڈہ کراچی اور علامہ اقبال بین الاقوامی ہوائی اڈہ لاہور کو ٹھیکے پر دینے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور دیکھ بھال کے منصوبوں کے دوران معیار کو یقینی بنائیں۔ لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے سرکاری اور نجی شعبے کے اشتراک سے ایکسپریس ہائی وے کی تعمیر کے 5 منصوبے شروع کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کی بڑی شاہراہوں کی تعمیر اور مرمت کے لیے 6 ماہ کی حتمی مدت مقرر کی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت اور اس کی اکائیوں کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے۔ آج کراچی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سید مراد علی شاہ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کو خوش شائن قرار دیا اور کہا کہ تعلقات خراب کرنے کے بجائے بہتر رکھنے چاہیے تاکہ صوبے کے عوام کے وفاق سے متعلق معاملات خوش اسلوبی سے حل ہو سکے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیکیج دیا ہے جس سے 44 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ جس شخص کو 35,000 روپے ماہانہ جس کی آمدنی ہوتی ہے اس کے لیے 5,000 اچھی خاصی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اس مہنگائی میں کافی نہیں ہے، لیکن یہ حکومت کی طرف سے سپورٹ ہے کہ یہ بابرکت مہینے میں انہیں جتنی ریلیف دے سکیں وہ ہم دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پیکیج کے لیے 22 ارب 50 کروڑ روپے کی خطی رقم مختص کی گئی ہے اور فی خاندان 5,000 روپے نقد دیے جائیں گے جس سے صوبے کی 60% آبادی کو فائدہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بلین ٹری پلس منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں محکمہ جنگلات کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے متعلقہ حکام کو جنگلات کی کٹائی روکنے اور محکمے کا ریونیو بڑھانے کے لیے ٹھوس اور حقیقت پسندانہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے محکمہ جنگلی حیات کو ماہی پروری کے فروغ کے لیے قابل عمل تجاویز اور ایکشن پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کو روکنے کے لیے جرمانوں کی موجودہ شرح کو اس حد تک بڑھایا جائے کہ جرمانوں کی یہ رقم کاٹی گئی لکڑی کی قیمت سے زیادہ ہو تاکہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کا مؤثر تدارک کیا جا سکے۔ علی امین گنڈاپور نے ٹیمبر کی اسمگلنگ پر کڑی نظر رکھنے کے لیے چیک پوسٹوں پر CCTV کیمرے نصب کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر اجلاس میں جنگلات کی سائنٹیفک مینجمنٹ پر عمل درآمد سے متعلق معاملات پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ یورپی یونین مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالث کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ایمبیسڈر ڈاکٹر رینا کیونکا اور سیاسی کونسل سے گفتگو کرتے ہوئے کی جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ یورپی یونین کو مسئلہ کشمیر کے حل میں معاونت کے لیے کشمیر پر اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی انسانی ترقی کی درجہ بندی کے مطابق پاکستان نے 4 درجے بہتری حاصل کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان 191 ملکوں کی فہرست میں 0.544 پوائنٹس کے ساتھ 161ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان گزشتہ برس 0.540 پوائنٹس کے ساتھ انڈیکس میں 164ویں نمبر پر تھا۔ اقوام متحدہ کا انسانی ترقی کا انڈیکس شرح خواندگی اور فیکس آمدن سمیت معاشی اور غیر معاشی دونوں اشاریوں کی بنیاد پر ملک کی خوشحالی کی سطح کا اندازہ لگاتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکومت کی جانب سے متنازع شہریت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ یہ قانون سازی اور قواعد واضح طور پر امتیازی نوعیت کے ہیں کیونکہ وہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرتے ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ BJP حکومت کے تحت ہندوتوا کی اٹھتی ہوئی لہر کے نتیجے میں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتیازی نوعیت کے اقدامات نے بھارت کو ہندو راشٹریہ میں بدلنے کے مذموم ایجنڈے کو مزید بے نقاب کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے جنہیں بڑھتے ہوئے ہندوتوا سے انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیر نیشنل فرنٹ کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو پرزور تنقید کا نشانہ بنایا جس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں مجموعی طور پر 9 سیاسی جماعتوں کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ بھارت کو ممنوعہ قرار دی گئی سیاسی جماعتوں سے فوری طور پر پابندی اٹھا کر تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے اور جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کرنا چاہیے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
اسرائیلی فوج نے آج غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 69 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اور امداد حاصل کرنے والوں اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ غزہ شہر میں 6 فلسطینی اس وقت شہید اور 83 زخمی ہو گئے جب اسرائیلی فوج نے غذائی امداد کے منتظر افراد پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس حملے سے چند ہی گھنٹے پہلے اسرائیل نے جنوبی رفح شہر میں اقوام متحدہ کے خوراکی تقسیم کے مرکز پر بمباری کی، جس میں کم سے کم 5 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے عملے کا ایک رکن بھی شامل تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت شروع ہونے کے بعد شہید ہونے والوں کی تعداد 31,000 سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے سے کم 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کی غرض سے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں حل طلب مسئلہ کشمیر کو علاقائی امن و استحکام کے لیے ایک واضح خطرہ قرار دیا۔ نیشنل پینتھرز پارٹی کے کارکنوں نے مودی کی بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کے جمہوری حقوق کی خلاف ورزیوں پر جموں میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے جہانگیر احمد میر نامی ایک کشمیری نوجوان کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو اس کی رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔ ادھر کشمیری نمائندے الطاف حسین وانی نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے موقع پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے عالمی ادارے کو آگاہ کیا کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کشمیری بچوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ سید فیض نقشبندی، ایڈوکیٹ پرویز احمد شاہ، حسن البنا اور بیرسٹر ندا سلام پر مشتمل ایک اور وفد نے جنیوا میں اقوام متحدہ میں ترک سفارتکار سردران اوزکان سے ملاقات کی اور انہیں مقبوضہ کشمیر کے انسانی حقوق کی موجودہ سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ ترک سفارتکار نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور ترکیہ کی جانب سے کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے کے ایک میچ میں آج کراچی میں پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی دبئی کے دورے پر ہیں، جہاں وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر ان کے ہمراہ ہیں۔ آئی سی سی کے 3 روزہ اجلاس میں امریکہ میں ہونے والے آئی سی سی T20 عالمی کپ اور اگلے برس پاکستان میں ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سمیت آئندہ بڑے ٹورنامنٹس پر غور کیا جائے گا۔ پاکستانی وفد چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریوں اور منصوبوں پر آئی سی سی انتظامیہ کو بریفنگ بھی دے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کے میچوں کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ دورے میں لاہور اور راولپنڈی میں 5 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کی 14 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے گی اور راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 18، 20 اور 21 اپریل کو 3 T20 میچ کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں 2 T20 میچ کھیلے گی۔ T20 سیریز کے تمام 5 میچ رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ پاک فوج نے کراچی میں ہونے والی 31ویں قومی شوٹنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ پاک فوج نے 16 طلائی، 11 چاندی اور 9 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ پاکستان نیوی نے 15 طلائی، 16 چاندی اور 6 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ ایئر فورس نے تیسری، وابڈا نے چوتھی اور سندھ نے 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے دوسرے جائزے میں متعین کیے گئے کامیابی سے حاصل کر لیے ہیں، جبکہ آج پاکستان اور IMF جائزہ مشن کے درمیان مذاکرات بھی شروع ہو گئے۔ ایک بیان میں وزارت خزانہ نے کہا کہ پاکستان اتفاق کیے گئے اقدامات پر کاربند ہے، جس سے $1 ارب 10 کروڑ کی تیسری قسط کے حصول میں مدد ملے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 1015 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,064 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 315 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 252 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔
آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 42 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 336 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 248 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 72 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ماڑی پیٹرولیم کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 72 روپے 51 پیسے کا اضافہ، جبکہ اسماعیل انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 110 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 27 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 77 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 356 روپے 32 پیسے 356 روپے 97 پیسے، یورو 303 روپے 9 پیسے 304 روپے 14 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 18 پیسے 74 روپے 33 پیسے، یو اے ای درہم 75 روپے 75 پیسے 75 روپے 90 پیسے اور جاپانی ین 1 روپے 86 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 1 روپے 89 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,92,905 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,94,071 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,27,654 میٹرک ٹن برآمدی اور 66,417 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ آج صوبے بھر میں یوم ثقافت پنجاب منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد صوبے کی بھرپور ثقافت، زبان، روایات اور تہذیب کو اجاگر کرنا ہے۔ پنجاب کے یوم ثقافت پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے کے عوام کو مبارکباد دی۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پنجاب صوفیوں، دانشوروں اور فراخ دل لوگوں کی سرزمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجابی ایک انتہائی میٹھی زبان ہے اور پنجابی شاعری انسانی جذبات کا خوبصورتی سے اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ اپنے بچوں کو پنجابی زبان سکھائیں اور پنجابی روایات کو زندہ رکھیں، وگرنہ آئندہ نسلیں انہیں بھلا بیٹھیں گی۔ انہوں نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا اعزاز دینے اور قوم کی بیٹی کو عزت بخشنے پر پنجاب کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم آپ کے لیے چلیں گے سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے طب کے شعبے میں ایک ایسا روبوٹ متعارف کرایا ہے جو انسانوں سے بہتر سرجری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محققین کی ایک ٹیم نے رپورٹ سرجن تیار کیا ہے۔ یہ انسانی جسم کے اندر انتہائی حساس مقامات سے کینسر کی رسولیوں کو نکال سکتا ہے، جو کہ کئی انتہائی تجربہ کار سرجنز کے لیے بھی چیلنج ہوتا ہے۔ سرجری میں ٹیومر کو نکالتے وقت اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ صحت مند بافتوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جائے، جبکہ کینسر والی خلیوں کو ایسے ختم کیا جائے کہ وہ دوبارہ واپس پیدا نہ ہو سکیں۔ یہ ایک مشکل آپریشن ہوتا ہے، خاص طور پر جب متاثرہ جگہ گردن، سر یا دیگر نازک مقامات ہوں۔ اسے امریکہ کی جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے محققین نے ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے۔ کینسر کی سرجری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بہت سے لوگ سحری میں بہت زیادہ پانی پیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہمیں پورا دن پیاس نہیں لگے گی۔ طبی ماہرین کے مطابق سحری میں اس خیال سے زیادہ پانی پینے کو پورا دن پیاس نہیں لگے گی بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب ہمارے جسم میں ذرا سی بھی پانی کی مقدار بڑھتی ہے تو جسم اس کو پیشاب بنا کر فوراً خارج کر دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سحری میں بہت زیادہ پانی پینے کی صورت میں آپ کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اور اضافی پانی پیشاب کی صورت میں 1 یا 2 گھنٹے میں ہی جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش بالاکوٹ میں 30، دیر 28، کاکول 14، ملم جبہ 4، کوٹلی 27، گڑھی دوپٹہ 22، راولا کوٹ 21، مظفر آباد 17، مری 11، منگلا 9، گجرانوالہ اور چکوال میں 6، جیلم اور گجرات میں 5، اسلام آباد اور سیالکوٹ میں 6، جبکہ استور میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ اس دوران کالام اور ملم جبہ میں 2 انچ برف باری بھی ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت
لئی اور کالام میں -7، ملم جبہ اور خالات میں -2، جبکہ گوبس اور بگروٹ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 7، مری 2، لاہور 12، کراچی 20، پشاور 11، کوئٹہ 2، مظفر آباد 8، گلگت 8، اسکردو 2، سری نگر 4، جموں 13، پلوامہ 3، اننت ناگ اور شوپیہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں 5 سالہ اقتصادی حکمت عملی کے بارے میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اقتصادی استحکام اور ترقی کے منصوبوں پر فوری عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی مضبوط دوستی علاقائی امن اور استحکام اور ترقی کے استحکام میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی رہی کہ ایس ای 100 انڈیکس پہ 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک عابد رضا، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عبد القدیر، آصفہ محفوظ اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔